کے مقابلے میں کیونکہ سفیہانہ لشکر عموماً بڑا ہوتا ہے، اگر سفیہانہ و احمقانہ جاہلانہ حمایت اگر حاصل کرنا چاہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ قومیات کے نعرے لگائیں، تعصبات کے نعرے لگائیں، آپ تعصبانہ نعرے، ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. یہ تو تنہا آدمی ہے جو قوم کے لیے اتنا آواز اٹھاتا ہے، یہ قوم کی زبان ہے، یہ قوم کا ترجمان ہے، یہ قوم کا درد رکھتا ہے. اور جو مثلا حق ان کو پیش کرے وہ کہیں گے اس کو قوم کا خیال ہی نہیں ہے، آج تک آپ نے قوم کے لیے کیا کیا ہے. اگر آپ جاہلیت کی بنیاد پر، جس طرح رسول اللہ کے مقابلے میں ابو سفیان نے اور ابو جہل نے قبائلیت کی بنیاد پر اکٹھے کیے، جمع غفیر لشکر کثیر جمع کر لیا رسول اللہ کے مقابلے میں. رسول اللہ نے ان کے مقابلے میں لشکر اکٹھا کیا، حق کی بنیاد پر قلیل سا چھوٹا سا لشکر بنا. امیر المومنین کے مقابلے میں جاہلیت کی بنیاد پر لشکر بنے فراوان، امیر المومنین نے لشکر جمع کیا، وہ چھوٹا لشکر بنا. حق کی بنیاد پر، چونکہ عملاً جو دین کے دعوے رکھتے ہیں وہ عملاً حامی ہوتے ہیں، لیکن جاہلیت کی بنیادوں پر حامی ہوتے ہیں، صفاحت کی بنیادوں پر حامی ہوتے ہیں. آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، مساجد اسی حمیت کی بنیاد پر، اس مسجد میں اس نے نہیں جانا، اس میں اس نے نہیں جانا. حزبی تعصب، سب سے شدید تعصب حزبی تعصب ہے، تنظیمی تعصب ہے. جاتی ہے کوئی، دونوں مومن ہیں، دونوں معاشرے کی اصلاح کے لیے بنے ہیں، دونوں خدا پرست ہیں، دونوں مومن ہیں، لیکن جاتے ہیں ایک دوسرے کے مجالس میں، محافل میں، یا جائز سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی مجالس و محافل کو. حامی ہیں، اپنی تنظیم والوں کے حامی ہیں، اپنی حزب کے حامی ہیں، اپنے گروہ کے حامی ہیں، اپنے قبیلے کے حامی ہیں. یہ جاہلانہ و سفیہانہ حمایت ہے. اگر حق کے حامی ہوں، پھر یہ نہ حزب ہے، نہ تنظیم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ قوم ہے، نہ علاقہ ہیں، یہ امت ہیں. کسی جگہ، کسی پہاڑ کے پیچھے درے میں ایک شخص رہتا ہے، لیکن حق کی خاطر معیار حق رکھا ہوا ہے اس نے، یہ امت ہے. یہ اس درے میں تنہا امت ہے. اور شہر میں اگر لاکھوں کی تعداد میں مجمع موجود ہے، لیکن یہ سب تعصبات جاہلی کی وجہ سے حزبی تعصب رکھتے ہیں، قبائلی تعصب رکھتے ہیں، یہ جاہلیت ہے، یہ امت نہیں ہے. ان کے مقابلے کے لیے چونکہ عموماً قلیل جلدی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو تھوڑے ہوتے ہیں عدد میں، ان کی ایک نفسیاتی الجھن یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو فوراً ضعیف، کم گمان کرنے لگتے ہیں، اور احساس ضعف، احساس کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم ناتوان ہیں، ناتوانی کے احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حوصلے ان کے پست ہو جاتے ہیں، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، تذبذب آ جاتا ہے. بعض اوقات بعض تو شک کرنے لگتے ہیں کہ زیادہ تو ادھر ہیں، جمعیت تو ادھر ہے، ہم ادھر اتنے تھوڑے قلیل سے، کہیں غلط تو نہیں ہم؟ اگر ہم ٹھیک ہوتے تو یہ سارے ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے مقابلے میں نہ ہوتے. بس اس کا مطلب کہیں غلط تو نہیں جا رہے ہم. فرض کریں اگر آپ نے، ساری قوم نے ایک کسی شہر میں جانا ہے، اس کے ایک راستہ ہے گمراہ جہاں سے کسی اور طرف راستہ جاتا ہے، ایک کسی اور طرف جاتا ہے. اگر فرض کریں اگر کسی نے لاہور سے
جانا ہے اسلام آباد، اکثریت ملتان کی طرف چل پڑی، ایک چھوٹی سی جماعت اسلام آباد کی طرف چل پڑی، اور یہ بار بار میڈیا میں ان کی تصویریں دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ وہ صحیح جا رہے ہیں، جو ملتان جا رہے ہیں وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، یہ اپنے اوپر شک کرنے لگتے ہیں کہ ہم جو ہمارا رخ ٹھیک اسلام آباد کی طرف ہے، کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے، یہ اپنے اوپر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ مثال